جب میں وہاں گئی نا تو مجھے ایسا لگتا تھا پہلے میں جاؤں گی نا میں کہوں گی اور پکچریں دے دے اللہ میاں مجھے اور کام دے دے اور پاپولر کر دے, میرے دماغ میں یہی تھا. پر اب یقین نہیں مانو گے, جب میں گئی اور میں نے پہلی بار کعبہ دیکھا, میرے دل سے یہ دعا نکلی کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے. آنیسٹلی آئی ڈونٹ نو کتنے لوگ اس چیز کو ویلیو کرتے ہیں, پر میرے لیے یہ ورڈ ہدایت میرے لیے بہت ویلیو کرتا ہے, بہت. اس چیز نے میری دنیا اور شاید میری آخرت بدل دی ہے. اور کہیں نہ کہیں جو اسبابی طور سے دکھتا ہے, میں سوچتی ہوں شاید مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے. تو جب یہ ورڈ ہی آتا ہے نا تو میرا دل بہت بھر جاتا ہے کہ اللہ نے کیسا کر دیا. مطلب جب ہم پڑھتے ہیں نا قرآن شریف اور اس میں لکھ کے آتا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے, تو جب میں اینڈ آتی ہے نا ایک اور کہ آئی واز لاسٹ اینڈ ہی فاؤنڈ می اینڈ ہی گائیڈڈ می, میں گمراہ تھی اور انہوں نے مجھے صحیح راستہ دکھایا. تو میں قرآن شریف ابھی بھی جبھی بھی پڑھتی ہوں اور جب وہ آیت آتی ہے اور میں پڑھتی ہوں نا, میرے آنکھ سے آنسو ایسے ٹپ ٹپ گرنے لگ جاتے ہیں اور مجھے رکنا پڑتا ہے کچھ وقت, کیونکہ میں خود ابھی تک یہ ڈائجسٹ نہیں کر پائی ہوں کہ اللہ نے زندگی میری کیسے بدل دی. بس اللہ استقامت دے اور آخری دم تک ہدایت پہ رکھے اور ہدایت پہ موت دے. تو میں نے اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے اور مجھے اس حرام سے بچا لے اور مجھے حلال پہ ڈال دے. مجھے نہیں پتا میں کیا کروں, اگر میں یہ کام چھوڑوں تو میں کروں کیا, مجھے تو کچھ آتا بھی نہیں ہے, جاب پہ تو میں جا نہیں سکتی, تو میں کیا کروں. اس کے بعد میں نے انفارچونیٹلی دنیا ایسی ہے نا, یہ بہت سیڈ چیز ہے جو میں نے شادی کے بعد بھی بہت ایکسپیرئنس کیا ہے لوگوں کے ذریعے, بٹ میں ادروائز آپ کو ایکسپیرئنس بتاؤں گی کہ لوگ کہتے ہیں جو لوگ تھوڑے بیچارے گمراہ ہو جاتے ہیں اور جو تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں میرے جیسے, وہ کہتے ہیں سب چھوڑ دو, سب چھوڑ دو, ہدایت پہ آ جاؤ, صحیح راستے پہ آ جاؤ, صحیح راستے پہ آ جاؤ, اور یہ تو فحاشی ہے اور غیر محرموں کے ساتھ ایسے کام کرنا بے شک غلط ہے. بٹ جب انسان سدھرنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی صحیح کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ان کے اوپر اپنے تانوں کی بارش کر دیتے ہیں کہ انسان الٹا پیر بھاگ جائے, کہ بھلے میں سیدھا ہو جاؤں لیکن مجھے لوگوں کو نہیں بتانا ہے کہ یار میں نے اللہ نے مجھے ہدایت کی توفیق دی, کیونکہ لوگ میرا مذاق بنا رہے ہیں اور شاید ان کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ میں واپس جہاں سے آئی ہوں میں وہاں چلی جاؤں. کیونکہ انسان کمزور ہوتا ہے نا, انسان تانے, آج ہم گھر میں تانے سنتے تو کیسا لگتا ہے کہ گھر سے بھاگ جاؤ, ہوتا ہے نا کبھی کبھی فیلنگ, بھاگنا نہیں ہے بٹ وہ فیلنگ آتی ہے نا ایک انسان کو. تو جب اتنی سی چیز پہ جب آپ کی امی آپ کو کچھ بول دے یا کچھ ایسا ہو جائے تو انسان سوچتا ہے یار کتنا کیوں ایسے, یار مجھے کیوں تانے دے رہے ہیں, انسان کتنا روتا ہے. تو آپ سوچو جو انسان چینج ہو کر آتا ہے, جب اس کے لیے یہ سب بولا جاتا ہے تو وہ چیز لینا ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور بہت, کیونکہ وہ آلریڈی اتنا ایموشنل ہوتا ہے کہ آپ اس کو کچھ بھی بولو اس کا ایموشن انٹو 10 ٹائمز بڑھ جاتا ہے. تو سب تو کہتے ہیں چھوڑ دو صحیح راستے پہ, صحیح راستے پہ, پر جب انسان اگر وہ لڑکی ہے خاص طور پہ, اگر وہ چیزیں چھوڑ دیتی, صحیح راستے پہ آ جاتی ہے, تو کوئی دینی گھر اسے اپنا بیٹا نہیں دیتا. تو جب آپ اپنا بیٹا نہیں دو گے تو اگر وہ لڑکی صحیح راستے پہ آ کے صحیح چیز اپنانا چاہے گی تو وہ اس میں آگے کیسے بڑھے. ہم جب یہ بات آتی ہے نا قربانیوں کی, اور جب ہم حدیثیں پڑھتے ہیں تو ہم نا یہ سارے ایگزامپلز لوگوں کو تو بہت اچھے سے دے دیتے ہیں, بٹ جب وہ اپنے پہ آتی ہے نا تو ہم وہ کرنا پسند نہیں کرتے. اسی لیے میں میرے ہسبینڈ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ میرے ساس سسر کی, کہ جو یہ سارا سچویشن دیکھ کر مجھے خوشی خوشی ایکسیپٹ کیے. میرے ہسبینڈ نے ایک اتنا بڑا اسٹیپ لیے, کیونکہ ہوتا ہے نا جو انسان عالم ہوتا ہے تو ان کے جو سراؤنڈنگ والے ہوتے ہیں وہ ان کا دماغ
کچھ لوگ, ناٹ آل, کچھ لوگ ایسا دماغ میں فطور بٹھا دیتے کہ سامنے والا جو کچھ کرنا بھی چاہتا ہے تو اسے نہیں کرنے دیتے, کیونکہ اس کو اتنا ڈاؤٹ فل کر دیتے ہیں کہ آپ تو اس سے شادی کر رہے ہو, یہ ٹکے گی کہ نہیں. مطلب میری نکاح پہ تو ایسی ایسی باتیں اٹھی تھی, میں ٹکوں گی کہ نہیں, شادی میری 6 مہینے بھی نہیں ٹکے گی, اور میں واپس وہی ہو جاؤں گی جو میں تھی. اور میں اللہ کو یہی کہتی تھی کہ اللہ مجھے صبر دے اور ان سب کو دکھا دے کہ یہ لوگ کتنے غلط ہیں. اور شاید جب وقت جائے گا اور لوگ دیکھیں گے تو شاید اپنا نظریہ بدلے. مجھے جو چیز سے میں گزر رہی ہوں ابھی, اور جو تکلیف چیزیں سن کر مجھے ہو رہی ہے, لیکن میرے کچھ چیز کو لوگوں تک ایسے پہنچا کہ میرے بعد آنے والی لڑکیوں کے لیے آسانی کر دے, تاکہ میرے جیسی جو اور لڑکیاں ہیں وہ اپنی زندگی کا رخ بدلے. اور انس کو دیکھ کر جو لڑکے ہیں وہ یہ کرنے کے لیے آگے بڑھے کہ ہمیں لایا گیا, ہمیں باتوں کے لیے تو نہ لایا گیا ہے. میں تو یہاں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر سکتی ہوں, بڑی بڑی باتیں کر سکتی ہوں, لیکن اگر میں وہ عمل نہیں کرتی ہوں تو کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے. اور اللہ کہتا ہے نا کہ جب آپ دائی بنو اور جب آپ لوگوں کو کچھ بولو, اگر میں آج آپ کو بولوں گی نا کہ آپ کو 2 رکعت نفل پڑھنی ہے تو مجھے 4 رکعت تو ایٹ لیسٹ پڑھنے والی ہونا چاہیے, تب اللہ میری باتوں میں وہ وزن دیں گے اور وہ زور دیں گے جو آپ لوگوں کے دل میں جا کے اترے گی. ورنہ صرف باتیں یہاں سے سیدھا وہ ڈور کے باہر ہوا میں نکل جانی ہے. کہ اللہ کہیں گے جب یہ خود ہی کچھ نہیں کرتی ہے تو آپ کے دلوں میں لانا مشکل ہے نا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کس چیز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ہمیں سوچ کے ساتھ, ہمیں کہتے ہیں نا, ہم پریچ کرنے والے نہیں بنے, صرف یو پریکٹس واٹ یو پریچ. آپ جو بولتے ہیں آپ خود پریکٹس کریں. تو میں